ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ اسی رات حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنے لب رکھ کر بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی سے جگایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم سفر یعنی معراج کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس لیے اس طرح جگانا اور ادب سے مخاطب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے مشتاق ہیں۔ یہ سفر اللہ کی طرف سے تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا، جو ایک نورانی، خوبصورت اور بے حد تیز رفتار سواری تھی۔ اس کی رفتار ایسی تھی کہ ایک نظر میں زمین سے آسمان تک پہنچ جاتی تھی۔ یہ سواری اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے لیے بھیجی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براقت پر سوار ہو کر سب سے پہلے بیت المقدس کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی مسجد اقصی میں امامت کرائی۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سب سے اعلیٰ ہے۔ مسجد اقصی کے اندر ایک اور اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ یہ ملاقات اس بات کی نشانی ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت دیتے تھے۔ انبیاء کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت، صبر، توحید اور نیک عمل کی نصیحت کی۔ انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ انبیاء کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے صحابہ کے لیے دعا بھی کی اور ان کی مغفرت اور کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ لیکن واضح طور پر روایتوں میں سب سے زیادہ مشہور اور مستند واقعہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو امامت دی اور ان سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک پتھر زمین سے اٹھ کر ہوا میں اڑنے لگا اور اس کی حرکت ایسی تھی جیسے وہ کسی مقام کی طرف جا رہا ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ وہ اس پتھر کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی نشانی اور اس جگہ کی عظمت ہے۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر کو اشارہ کیا تو وہ پتھر فوراً رک گیا اور اسی حالت میں ٹھہر گیا۔ روایتوں میں اس مقام کو اس لیے خاص مانا جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر آج بھی اسی جگہ موجود ہے اور اس کی حالت ویسی ہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کا سفر طے کیا۔ آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ظاہر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت اور صبر کی تلقین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ انسانوں کی پیدائش اور اللہ کے احکام کی روشنی میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبت اور حق کی دعوت کی نصیحت کی۔